إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر داب بلا افتاد کشتی. ضعیفان شکستارا تو کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان. شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح و غالب کنم بر ہر یکے از دشمناں. ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں.
درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. یہ آواز صحیح نہیں ہے مائک کی. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، تھوڑی دیر نہایت سکون و اطمینان کے ساتھ ذہن کو حاضر کر لیں. ابھی تک میری تقریریں مسلسل غزوہ بدر سے متعلق تھیں اور یہاں تک ممکن ہوا میں نے مختصر انداز پر بڑی حد تک ترتیب وار کچھ تفصیلات عرض کرنے کی کوشش کی. آج انشاءاللہ اس موضوع پر اس وقت کی تقریر آخری تقریر ہوگی اس موضوع کے متعلق، چونکہ واقعات اور بھی بہت طویل ہیں. اگر غزوہ بدر کے اور دوسرے پہلوؤں پر مسلسل تقریر کی جائے تو ابھی کئی دن درکار ہیں جو اس میں حالات اور رونما ہوئے. یہ تو میں نے مخصوص طریقے پر جو پہلو میرے سامنے آئے وہ میں نے عرض کر دیا، اور انشاءاللہ پھر اگر آئندہ جب ہماری آپ کی زندگیاں برقرار ہیں، وقت رہا، تو غزوہ احد شریف یا اور دوسری تفصیلات کو عرض کروں گا. اب آج کے بعد آنے والی تقریریں سرکار کی تشریف آوری اور آمد سے متعلق ہوں گی، اور اگر ذہن حاضر رہا تو کل کی تقریر میں سرکار کے بال مبارک شریف کے فضائل اور کچھ دوسری خصوصیات کا تذکرہ کروں گا، محض اس خیال سے کہ اب وہ تاریخ بھی قریب ہے اور وہ مبارک وقت بھی قریب آنے والا ہے کہ جس کا تعلق سرکار کی تشریف آوری سے ہے، اور اس مبارک تاریخ پر جگہ بجگہ کثرت سے اللہ کے پیارے حبیب کے بال مبارک شریف اور دوسرے تبرکات کی زیارت کرائی جاتی ہے. تو اس تقریر کا مقصد یہ بھی ہوگا کہ ہمارے دلوں میں بال مبارک شریف اور دوسرے تبرکات کی عظمت زیادہ سے زیادہ بیٹھ جائے اور ہمیں صحیح طریقے پر زیارت کے آداب سے آگاہی بھی ہو جائے، اور جتنا ہم ادب کریں گے مولا کریم اتنا ہی نوازے گا. بس تھوڑی دیر گفتگو سن لیں، درود پاک پڑھ لیں بلند آواز سے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. بس ذہن کو یہیں پر لے آئیں کہ کل میں نے یہاں تک تفصیلات بتائی تھی کہ میدان بدر میں پروردگار عالم نے اپنے پیارے حبیب کو اور آپ کے صحابہ کو شاندار فتح عطا فرمائی، اور کفار و مشرکین کی بڑی ذلت و رسوائی ہوئی، جو تفصیل ہم نے کل آپ کو بتا دی ہے. اب ذہن یہیں پر رہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کا ایک معمول یہ تھا کہ سرکار جہاں کہیں بھی کسی غزوے میں یعنی جنگ میں شرکت کے لیے تشریف لے گئے ہیں تو راویوں کا بیان ہے کہ فتح کے بعد اللہ کے پیارے حبیب وہاں پر اس میدان میں 3 دن قیام فرمایا کرتے تھے،
اور 3 دن قیام فرمانے کے بعد تب پھر وہاں سے سرکار کی واپسی ہوتی تھی۔ ایک خلاصہ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اس غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے ہیں اور 70 ہی گرفتار ہوئے ہیں، اور مسلمانوں میں سے 14 صحابہ کرام نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے۔ سرکار نے اس 3 دن کے دوران قیام پہلے شہدائے کرام کو احترام اور کرم نوازی کے ساتھ وہیں میدان بدر میں ایک مقام پر دفن فرمایا، ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی، ان کو دفن کیا، اور پھر سرکار کا یہ اخلاق پاک دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے یہ گوارا نہیں فرمایا کہ کفار و مشرکین کی لاشیں یوں ہی میدان میں پڑی رہیں، جنگلی درندے کتے یا چیل کوے انہیں کھائیں۔ یہ ان پر سرکار کی رحمت کہیے کہ سرکار نے صحابہ کو حکم دیا کہ میدان بدر کے ایک کنویں میں ان تمامی کفار و مشرکین کی لاش کو ڈال دیا جائے اور اسے پتھروں اور ریت سے پاٹ دیا جائے۔ یہ سرکار کا کرم ہے۔ اور البتہ ایک روایت ملتی ہے کہ ان کافروں میں ایک شخص جس کا نام امیہ ابن خلف تھا، جس کے غلام تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ شروع میں، اور حضرت بلال کے ایمان لانے کے بعد علماء نے بتایا ہوگا، جا بجا تقریروں میں کبھی نہ کبھی سنا ہوگا کہ امیہ ابن خلف کتنا ظلم کرتا تھا حضرت بلال پر، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا تھا، سینے پر تپتا ہوا وزنی پتھر رکھ دیتا تھا، اور جتنی بھی سختیاں اس کے لیے ممکن تھی وہ حضرت بلال پر کرتا تھا۔ لیکن حضرت بلال نے یہ کبھی بھی اف نہیں کیا، یعنی اف کرنے کا مطلب یہ کہ اس سے رحم و کرم کی بھیک نہیں مانگی، اس کا ظلم بڑھتا گیا، حضرت بلال کا جذب ایمانی قوی ہوتا چلا گیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا تھا، سختیوں پر سختیاں کرتا تھا، لیکن حضرت بلال مسکراتے رہتے تھے، روئے نہیں، اور اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کفار و مشرکین یہ نہ سمجھیں کہ نبی کا چاہنے والا ان کا غلام بزدل اور کمزور ہوتا ہے، نہیں، نبی کا غلام بہت ہی طاقتور، بہت ہی صابر اور بہت ہی ذی وقار ہوتا ہے۔ حضرت بلال کی سیرت بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، تو اسی امیہ ابن خلف کی لاش کے متعلق مورخین نے تذکرہ کیا ہے کہ اس کی لاش چونکہ جسم بھی اس کا بھاری تھا، پھول پھٹ گئی تھی، اس کے جسم کا گوشت بھی بکھر گیا، ہڈیاں بھی بکھر گئیں، تو اس کی لاش اس قابل نہیں تھی کہ اس کنویں میں ڈالی جاتی۔ سرکار نے وہی صحابہ کو حکم دیا کہ اس پر پتھر پھینک کر کے اور اس کی لاش کو یہیں پر بند کر دیا جائے۔ یہ میدان بدر کا میں نے ایک تذکرہ کیا ہے۔ اور اب تیسرا دن گزرنے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اونٹوں پر کجاوے رکھ دیے جائیں، سفر کی تیاری شروع کر دی جائے، اب ہمیں مدینہ طیبہ واپس ہونا ہے۔ قافلہ تیار ہو گیا، صحابہ تیار ہو گئے روانگی کے لیے، رات کا وقت تھا، تو وہ کنواں جس میں اللہ کے پیارے حبیب نے ان کفار و مشرکین کی لاشوں کو ڈلوایا تھا، اس کے قریب تشریف لائے، اور راوی کا بیان ہے کہ سرکار نے چند مشہور کافروں کے نام لے کر کے انہیں پکارا، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ،
اے فلاں ان کا نام لے کر کے پکارا اور ارشاد فرمایا کیا تم نے دیکھ لیا کہ میرے رب نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا تھا میرے رب نے اپنا وعدہ کیسا پورا کر دیا، یعنی ہمیں فتح عطا فرمائی اور تمہیں ذلتناک شکست نصیب ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق قریب تھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ بھئی پہلا معاملہ تھا، سابقہ تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا ہاں اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ ان میں جواب دینے کی طاقت نہیں ہے، ورنہ یہ سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں مگر جواب نہیں دے سکتے۔ اور اس کے بعد پھر سرکار صحابہ کو لے کر کے میدان بدر سے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سرکار منزلیں طے کرتے ہوئے مدینہ شریف کی جانب تشریف لے آ رہے ہیں۔ یہیں پر تھوڑی دیر ذہن کو حاضر کر لیں کہ کفار مکہ بھی شکست کھا کر کے بھاگے تھے، تو ان کے بھاگنے کا انداز مختصراً ذہن میں رکھ لیں اور ان کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ جب یہ بھاگ کر کے پہنچے ہیں تو اس کے متعلق ایک روایت کتابوں میں ملتی ہے کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو رافع ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی غلامی میں تھے۔ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ابھی مکے میں تھا، مجھے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ جانے کا موقع نہیں ملا۔ جنگ کا واقعہ ہو گیا بدر میں، حضرت سیدنا عباس بھی میدان بدر میں کفار مکہ کی طرف سے گئے تھے، ایمان تو بعد میں لائے ہیں وہ، تو کہتے ہیں میں بحیثیت غلام کے مکے شریف میں ہی تھا اور حرم کعبہ میں ایک جانب بیٹھا ہوا میں تیر بنا رہا تھا، اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی صاحبہ حضرت ام الفضل وہ بھی قریب تشریف فرما تھیں۔ کہتے ہیں میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ اتنے میں ابو لہب یہ میدان بدر میں نہیں جا سکا تھا، یہ پیر گھسٹتا ہوا وہیں حرم کعبہ میں آیا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں کہ جہاں میں بیٹھا تھا وہیں پر آ کر قریب بیٹھ گیا اور اس کی پیٹھ میری طرف تھی، اور بیٹھنے کے بعد کہنے لگا کہ ابھی بدر کی کوئی خبر نہیں آئی کہ معاملہ کیا ہوا، کیسے واقعات رونما ہوئے ہیں، کیا واقعہ ہوا ہے؟ تو ابو رافع کہتے ہیں کہ ابھی ابو لہب نے اتنا کہا ہی تھا کہ حضرت ابو سفیان یہ تو بعد میں ایمان لائے ہیں، جنگ بدر میں یہ بھی شریک تھے، بھاگ کر کے اسی وقت یہ مکہ مکرمہ پہنچے۔ کسی نے کہا ابو لہب سے کہ دیکھو تم بدر کے حالات کی باتیں کر رہے تھے کہ بدر میں کیا گزرا، کیا ہوا، یہ دیکھو ابو سفیان چلے آ رہے ہیں، انہی سے پوچھ لو، چونکہ یہ تو میدان بدر میں تھے، یہ آنکھوں دیکھا حال بتائیں گے کہ فتح ہوئی ہے کہ ہار ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی، کہتے ابو سفیان ابو لہب کے قریب آ گئے۔ ابو لہب نے پوچھا اے بیٹے ابو سفیان بدر کا حال بتاؤ، تو یہ ظالم تو دل میں خوش تھا کہ مسلمان نہتھے ہیں، 313 ہیں، ہمارا یہاں کا لشکر ہتھیاروں سے لیس تھا، مضبوط قوی اور جنگجو لوگ تھے، انہوں نے ایک ہی حملے میں مسلمانوں کا خاتمہ کر دیا ہوگا، لہذا دل میں خوش ہو رہا تھا، اور یہ سوال کر کے اب وہ منتظر تھا کہ ابو سفیان اسے فتح کی خوشخبری سنائے۔ ابو لہب کے اتنا کہنے پر
کہ بیٹے ابو سفیان بتاؤ کہ میدان بدر میں کیا گزری؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں ابو لہب سن، میدان بدر کی جملہ تفصیل تو ہم بعد میں بتائیں گے، بس جنگ کا خلاصہ یہ سمجھ لے کہ ہم میدان بدر میں مسلمانوں کے سامنے اس حال میں تھے کہ گویا ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ایک قیدی ہیں، اور ہم نے اپنی گردنیں پیش کر دی تھی کہ مسلمان جس طرح چاہے قتل کرتے رہیں، ہم میں مقابلے کی کوئی طاقت نہیں تھی۔ میاں اقرار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت ملتی ہے، کہتے ہیں ابو سفیان نے کہا کہ شکایت ہمیں مسلمانوں سے نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا گزری۔ ابو لہب سن، واللہ العظیم معاملہ یہ تھا کہ ہم نے جب نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو آسمانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے، اور آسمان سے لے کر زمین تک سفید نورانی لباس میں نہ جانے کتنے لوگ جو ابلق یعنی چتکبرے گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ ہم پر وار کر رہے تھے۔ مسلمان اپنی جگہ تھے، قتل ہمیں وہ کر رہے تھے۔ میاں دیکھو، جب مسلمان راہ خدا میں اس کی رضا کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو قلت و کثرت کا معاملہ نہیں ہوتا۔ نصرت الہی کیسے نازل ہوتی ہے ہماری عقلیں اندازہ نہیں لگا سکتی۔ ابو لہب کی حالت خراب تھی۔ حضرت رافع کہتے ہیں میں غلام ضرور تھا مگر صاحب ایمان تھا۔ ابو لہب کی ابو سفیان کی یہ گفتگو سننے کے بعد برجستہ میری زبان سے نکلا کہ واللہ یہ سفید نورانی مخلوق کوئی اور نہیں تھی، یہ تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے تھے۔ کہتے ہیں میرا اتنے کہنے پر ابو لہب کو غصہ آ گیا، اس نے پلٹ کر مجھے ایک تھپڑ مارا، اور جب اور اسے زیادہ غصہ آیا تو میں دبلا پتلا آدمی مجھے زمین پر لٹا دیا اور سینے پر بیٹھ کر مجھے گھونسے مارنے لگا۔ یعنی بدر کی شکست کی ذلت کا معاملہ اب یہ تھا کہ وہ یہاں اتارنا چاہ رہا تھا۔ کہتے ہیں لیکن اتنے میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو غصہ آیا، انہوں نے لکڑی اٹھائی اور ابو لہب کے سر پر اتنی زور سے ایک لکڑی ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا، اور کہا ظالم یہ میرا گم غلام ہے، اس کے مالک حضرت عباس موجود نہیں ہے تو تجھے اختیار نہیں ہے کہ میرے غلام کی توہین کرے۔ واقعہ ہونا تھا ہو گیا۔ یہ سارے معاملات بدر سے متعلق ہیں، اگر اور تفصیلات کو عرض کیا جائے تو ایک وقت چاہیے۔ یہیں پر ایک چیز ضرور عرض کرتا چلوں کہ جہاں میدان بدر میں بڑے بڑے کفار و مشرکین مارے گئے، تاریخ ذہن میں رکھ لو، اللہ تعالی اپنے بزرگوں کے طریقے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو لہب کے متعلق تفصیل ذہن میں رکھ لیں کہ جہاں بدر میں ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ابیہ مارا گیا، ابو البختری مارا گیا، یہ بڑے بڑے سردار تھے مکے کے۔ یہ ابو لہب میدان بدر میں نہیں جا سکا تھا، یہیں مکے میں رہ گیا۔ تو چونکہ جنگ بدر کے ایک ہفتے کے بعد یہ بھی موت کے گھاٹ پہنچ گیا ہے۔ جتنے یہ سرکش کافر تھے سب رب تعالیٰ کے قہر و غضب میں گرفتار ہو چکے تھے۔ اس کے متعلق اتنی بات ملتی ہے کہ اس کو ایک پھنسی ہو گئی تھی، اور مکہ شریف یا عرب شریف کے علاقے میں وہ پھنسی بڑے زہریلے انداز کی ہوتی تھی، اور جس کو وہ ہو جائے پھر بظاہر اس کا بچنا آسان نہیں ہوتا تھا کہ وہ آسانی کے ساتھ بچ جائے۔ پھنسی بڑھتی گئی، مرض بڑھتا گیا، اور لوگ اس پھنسی کو اتنا منحوس سمجھتے تھے کہ جس کو یہ مرض ہو جائے اس کے قریب جانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو راوی کہتا ہے کہ ابو لہب کے گھر والوں نے بھی، اس کے بیٹوں نے بھی اس سے منہ پھیر لیا، اور وہ مرض پھنسی کا اتنا بڑا شدید
اور اس کے جسم میں ایسا زہر پیدا ہوا کہ کئی دن 2 دن یا 4 دن اکیلے اپنے کمرے میں تڑپتے ہوئے اس نے جان دے دی، مر گیا بری طریقے پر، کوئی دفن کرنے کو تیار نہیں، لاش پھول گئی، پھٹ گئی، محلہ بدبو سے پریشان۔ تو کچھ لوگ ابو لہب کے بیٹوں کے پاس گئے، کہا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تمہارے باپ کی لاش سڑ رہی ہے، بدبو سے محلہ پریشان ہے، کچھ تو غیرت کرو کہ اس کو کسی طریقے پر دفن کر دو۔ تو لڑکوں کا حال یہ ہوا کہ لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، بلکہ لکڑی سے اسے ٹھیلتے ہوئے ایک گڑھے میں لے گئے اور لے جانے کے بعد اس میں ڈھکیل دیا، اس کی لاش کو پتھروں اور ریت سے پاٹ کر کے برابر کر دیا۔ دیکھو یہ انجام ہوتا ہے گستاخ رسول کا۔ گویا بدر کے 1 ہفتے کے بعد بھی کفار و مشرکین کا یہ بڑا سردار بھی ذلت کی موت مر گیا۔ یہ تو ایک بات ضمناً آ گئی۔ کفار مکہ کا جو حال تھا کہ مکے کے گھر گھر میں ماتم بپا تھا، بھئی بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب کے مدینہ طیبہ لوٹنے کی شان دیکھیں، درود پاک پڑھنے تو بات عرض کر دیں۔ علماء سیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کو لے کر سکون و اطمینان کے ساتھ اور انتہائی خوشی کے عالم میں مدینہ طیبہ کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ 70 قیدی بھی ساتھ میں ہیں، کثیر تعداد میں مال غنیمت بھی ہے، اور جب مدینہ طیبہ قریب آ گیا تو ایک منزل جسے علماء کرام نے اشیل یا اشبل کے نام سے یاد کیا کہ اس کے بعد مدینہ طیبہ آ جاتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب وہاں ٹھہر گئے۔ عصر کی نماز کے قریب میرے آقا وہاں پہنچے ہیں، عصر کی نماز ادا فرمائی اور وہی قیام فرما لیا۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ اچانک ہم مدینہ شریف میں داخل نہیں ہونا چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے داخل ہونے سے پہلے مدینے کے رہنے والوں کو ہمارے فتح کی خوشخبری مل جائے اور ہم اس عالم میں داخل ہوں کہ گویا مدینہ طیبہ کے مسلمان پورے طور پر ہمارے استقبال کے لیے تیار ہوں، تاکہ اسلام کی سربلندی کا جو پرچم لہرا رہا ہے عظمت اسلام بھی ظاہر ہو اور غیروں پر رعب بھی طاری ہو جائے۔ مصلحت یہ تھی، نبی کریم کی نگاہ اس پر تھی۔ ابھی یہ مشورہ ہو رہا ہے یا مشورہ طے پا چکا کہ صحابہ سیر نے ایک بڑی پیاری روایت نقل کی ہے۔ کہتے روح الامین علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی نگاہ پاک نے دیکھا، کہتے روح الامین اس انداز سے آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی مسافر سفر کرے تو سفر کرنے میں راستے کا گرد و غبار اس کے کبھی چہرے پر بھی کچھ آ جاتا ہے، لباس پر بھی آ جاتا ہے، یہ مسافروں کا انداز ہوتا ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت روح الامین کو اس انداز میں دیکھا کہ گویا وہ لمبا سفر طے کر کے آ رہے ہیں، ان کے لباس پر بھی ان کے چہرے پر بھی گرد و غبار کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ سرکار نے پوچھا، اے حضرت روح الامین، یہ آپ کا انداز کیا ہے؟ یہ چہرے پر بظاہر گرد و غبار کا آثار، لباس کے اوپر گرد و غبار کا آثار، یہ معاملہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں میدان بدر سے یہاں تک آپ کے ساتھ ہوں، میں نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا ہے کہ آپ تنہا سفر کر رہے ہو۔ یا رسول اللہ، جس وقت میں حکم ربی سے میدان بدر میں آیا ہوں
تو چلنے کے وقت مجھے حکم ربی ہوا تھا کہ روح الامین جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے تمہیں لوٹنا نہیں ہے. اے روح الامین جب تک میرا محبوب راضی نہ ہو جائے تمہیں لوٹنا نہیں ہے. تو یا رسول اللہ اگر میدان بدر میں جنگ میں ساتھ تھا تو بدر سے لوٹنے میں بھی اس سفر میں ساتھ ہوں. حل رضیت یا رسول اللہ. یہ اللہ کے رسول اب بتا دیں کہ اب تو مدینہ طیبہ سامنے ہے, آپ راضی ہو چکے ہیں یا نہیں؟ میاں سرکار کی شان دیکھو, رب تعالیٰ کا کرم دیکھو. ہے تو روح الامین جیسا فرشتہ خادم ہے بارگاہ نبوت کا. بڑے ادب سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ حل رضیتا, آپ راضی ہوئے کہ نہیں؟ یعنی اگر آپ راضی ہوں تو میں واپس چلا جاؤں, اور اگر آپ کی مرضی ابھی ہو تو جہاں تک چاہیں وہاں تک میں آپ کے ساتھ چلوں گا. میاں انداز دیکھو اللہ کے حبیب کی محبوبیت کا. تو جب حضرت روح الامین علیہ السلام نے ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ حل رضیتا, کیا اب آپ راضی ہو گئے؟ تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے روح الامین بے شک اب میں راضی ہوں اور تمہارے لیے اجازت ہے کہ اب تم رخصت ہو جاؤ. میاں بدر کی تاریخ پڑھتے چلو, اللہ کے حبیب کی شان دیکھتے چلو. یہ واقعہ ہونے کے بعد پھر اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد 2 صحابہ کو منتخب کیا. ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ, اور ایک صحابی کا نام حضرت زید ابن حارثہ ہے. سرکار نے ان دونوں صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا کہ جاؤ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر کے پورے شہر مدینہ میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری پہنچا دو, اور انہیں یہ بشارت دے دو کہ کل اللہ کے پیارے حبیب اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ میں داخل ہوں گے. اب ایک چیز یہاں پر, یہ دونوں صحابہ روانہ ہو گئے, اور حضرت زید ابن حارثہ کے روانگی کی شان یہ ہے کہ انہیں اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی سواری کی اونٹنی عطا فرما دی تھی جس کا نام قصوہ تھا. فرمایا کہ اس پر بیٹھ کر جاؤ. گویا اشارہ یہ بھی تھا کہ یہ اونٹنی بھی دلیل ہوگی کہ اللہ کے حبیب واپس تشریف لا رہے ہیں. یہ دونوں صحابہ روانہ ہوئے, اور اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ میدان بدر میں نہیں جا سکے تھے, چونکہ جب اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو لے کر کے بدر کی جانب روانہ ہوئے ہیں تو سیدنا عثمان غنی کی بیوی صاحبہ جن کا نام حضرت رقیہ ہے, جو اللہ کے پیارے حبیب کی شاہزادی ہیں, وہ سخت بیمار تھی. اللہ کے پیارے حبیب نے سیدنا عثمان غنی کو حکم دیا تھا کہ تم یہی رہو, ان کی تیمارداری کرو, اور آپ کی مدد کے لیے حضرت اسامہ ابن زید یعنی یہی زید ابن حارثہ جو بشارت کی خبر لے کر جا رہے ہیں, انہی کے صاحبزادے کا نام اسامہ ہے, ان کو حضرت عثمان غنی کے ساتھ روک دیا تھا کہ ان کی مدد کے لیے تم رہو کہ کیا ضرورت پڑ جائے, کیا حالات ہوں. تو قدرت کے نظام کو دیکھیں کہ یہ دونوں صحابہ جب وہاں سے منزل عشبل سے روانہ ہو کر کے مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو اپنا اپنا حلقہ بانٹ لیا. حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ طیبہ کے محلہ عالیہ یعنی وہ آبادی جو اونچے پر آباد تھی ادھر کا رخ کیا, اور حضرت زید ابن حارثہ نے مدینہ طیبہ کے اس آبادی کا رخ کیا جو ذرا نشیب میں آباد تھی. اور یہ دونوں صحابہ مدینہ شریف میں داخل ہو کر کے اور اعلان کر رہے ہیں کہ اے مسلمانوں, اے مدینہ کے مسلمانوں,
مبارک ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب سلامتی کے ساتھ اور فتح کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس آ رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب کی سلامتی مبارک ہو، فتح مبارک ہو، اسلام کی سربلندی مبارک ہو۔ وہیں پر مورخین کہتے ہیں کہ یہ بھی تاریخ کا عجب موڑ ہے کہ ادھر شہر مدینہ میں فتح کا اعلان ہو رہا تھا اور وہی وقت تھا کہتے رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا سیدنا عثمان غنی، اور آپ کے ساتھی جنت البقیع شریف میں انہیں دفن کر کے قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، اور ادھر مدینہ شریف میں بدر کی فتح کی بشارت دی جا رہی تھی۔ یہ قدرت کا نظام ہے، یہ مرضی رب ہے۔ یہ دونوں صحابہ اپنے اپنے علاقے میں بشارت کی خوشخبری سنا رہے ہیں، تو یہودی بھی اپنے طور پر منافق بھی تھے، اور کہ معاملہ کیا ہوا کیا نہیں۔ وہاں تو 1000 کا لشکر تھا، جو صحابہ یہاں رہ گئے تھے کمزور یا بوڑھے، وہ بھی بظاہر کشمکش کے عالم میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے قریب آئے اور پوچھا حقاً یا ابن رواحہ، یعنی اے عبداللہ ابن رواحہ، جو تم بدر میں فتح کا اعلان کر رہے ہو کیا سچی بات ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں ای واللہ، خدا کی قسم یہ سچی بات ہے، اور اے صحابی رسول تم صبح دیکھ لو گے کہ اللہ کے پیارے رسول کی شان و شوکت سے مدینہ طیبہ میں تشریف لے آ رہے ہیں۔ ادھر سارے معاملات ہو رہے ہیں، ادھر ایک منافق میاں جن کے دلوں میں چور ہو، انہیں تو کھوٹ ہی نظر آئے گا، ایک صحابی سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ زید ابن حارثہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو فتح ہوئی ہے، مگر میں تمہیں دلیل بتاؤں کہ یہ بھاگ کر کے آئے ہیں اور اللہ کے رسول معاذ اللہ قتل ہو گئے ہیں، اور جبھی ان کی یہ اونٹنی لے کر کے چلے آئے ہیں اور صحابہ تتر بتر ہو گئے ہیں۔ منافق یہ کہہ رہا تھا۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد زید ابن حارثہ سے پوچھا منافق یہ کہہ رہے ہیں معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بیٹے صبح آنکھوں سے دیکھ لینا کہ اللہ کے پیارے رسول کی شان سے یہاں جلوہ فرما ہوں گے۔ جا کر منافق کو پکڑا کہ اے ظالم تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب شہید کر دیے گئے، مسلمان ختم کر دیے گئے، کل جب اللہ کے حبیب جلوہ فرما ہوں گے تو میں تجھے ان کی بارگاہ میں پیش کروں گا اور تیری گفتگو بتا کر تیری گردن اڑا دی جائے گی۔ منافق کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کہا، میں نے بات سنی تھی نقل کر دی۔ یہ بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ غرض کہ یہ واقعات رونما ہوئے۔ مورخین کہتے ہیں مدینہ شریف میں صحابہ کے چھوٹے بچوں کا یہ عالم تھا کہ جب انہوں نے فتح کی خوشخبری سنی اور یہ سنا کہ اللہ کے پیارے حبیب سلامتی سے واپس آ رہے ہیں تو جیسے عید کی خوشی ہوتی ہے، بچے گلیوں میں گھروں میں شور کرتے ہیں اور گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمان بچوں کا عالم یہ تھا کہ وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر خوشی کے عالم میں کہہ رہے تھے کہ قتل ابو جہل فاسق، ابو جہل بدکار مار دیا گیا، یہ رب کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اس کو رب نے مٹا دیا۔ میاں ایک عجیب منظر تھا، اور جب رات گزر گئی تو دوسرے دن اللہ کے پیارے حبیب صحابہ کو لے کر کے اسی شان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم تھا اس کو بیان کرنا دشوار ہے۔ دونوں تفصیل اس لیے بیان کی کہ مسلمان بظاہر 313 گئے تھے تو سامنے امتحان کا مرحلہ تھا۔ کفار 1000 کے لشکر پر ناز کر کے آئے تھے خوشی کرتے ہوئے، تو ان کے گھر میں ماتم بپا تھا اور مدینہ طیبہ میں ہر گھر میں خوشی کے چراغ جل رہے تھے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مارو جاں اولاد سے پیارا،
محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامنے توحید میں آباد ہونے کی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہی خامی ہو تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میاں بدر کی تاریخ تھوڑی سی سنی، دعا مانگو وہی جذبہ کامل میسر آ جائے۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دایاں غیوب روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار قیامت پر تمامی انبیاء حور و غلماں ملائکہ غرض کے ساری کائنات